حسین صبرا دما بہاری حسین صبرا دم بہاری حسین سونا قرآن دا کاری سب کو جھوٹا کے نکیتی سی اجے میں کچھ نئے حسین کی کی اطلاع درود و سلام نبیان امام رسولہ سردار آمنہ دلال پیغمبر بے مثال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات طیبہ و خاص حضرت کرام قدر معزز صاحب حضرات ماہ محرم الحرام ایک شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد مطالعہ کرتے ہیں۔ نبی احمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نال جس چیز کی نسبت ہوئی ہے وہ چیز ساری چیزاں جو وہ انسان سارے انسانہ جو اونچا سچا اور بالا ہوئے ہیں، حالانکہ سادہ عقیدہ اور موقف اور منہج یہ ہے کہ حسین سے بہت اونچی شان والی ذات ہے۔ اسی تے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں نو جس مٹی نے بوسے دتے نے اس مٹی کو بھی جنت سمجھتے ہیں۔ اسی تے رسول کریم دے جسم اطہر دے جو لباس جیب تن ہوئے ہیں اس لباس نو بھی سارے لباساں تو اونچا سمجھتے ہیں۔ اسی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے جواب نو اونچا سمجھتے ہیں۔ چاہے جائے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انکار کریے یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ مسلمان کی شایان شان ہی نہیں۔ جس مٹی کے تذکرے اللہ نے قرآن میں فرمائے گے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اسی نے اس مٹی نو بھی سرکھاں تے رکھن واسطے تیار رکھنے ہاں۔ چاہے جائے کہ جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسے دیتے ہون، جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے نہ لا کے راحت محسوس کیتی ہوئے، جنہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہونٹاں دے اوتے ہونٹ رکھ کے انہوں چوسیا اور بوسے دیتے ہون اور سکون محسوس کیتا ہوئے، ایسی ہستی کا انکار کرنا کفر تو سوا سے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ آئیے محمود صلی وقت دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے گلستان دے دو پھول میری مولا حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما انہاں دا تذکرہ خیال کر کے حسنین کریمین دے مداحاں اندر اپنا نام جب قرآن کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ الرحمن۔ توجہ فرمایا جے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے شہزادے سیدہ فاطمہ الزہرا دے جگر گوشے نے علی کے نور نظر نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب تو چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا دا نکاح جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال ہویا، پھر اللہ نے مبینہ اولاد دے نال نوازیا۔ 3 ہجری کے اندر پہلے حضرت حسن پیدا ہوئے، پھر 4 ہجری کے اندر حضرت حسین پیدا ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں حسن کا نام بھی راہب رکھیا اور حسین کا نام بھی راہب رکھیا، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے حسن کا نام بھی بدلیا، حسین کا نام بھی بدل کے حسین رکھیا، حسن راہب حنب کا نام بدل کے حسن رکھیا، پھر حسین کا نام حنب رکھیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلیا تو حسین رکھیا اور فرمایا کہ مینوں اللہ نے حکم دیتا ہے کہ میں اپنے دعا نواسیہ شہزادیہ کے نام خود رکھا، یہ نام رکھا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے شہزادے جڑے نے یہ جنتی نوجوانوں کے سردار نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کا چین سکون اور قرار نے۔ آئیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز دیکھیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی احبہ فاحبہ واحب من یحبہ، فرماتے ہیں اللہ دے پہ اللہ اے اللہ مالک الملک میں اپنے
شہزادیاں دے نال پیار کرنا اللہ تو بھی انہاں دے نال پیار کر اللہ جیڑا انہاں دا پیارا ہوئے تے تو دے نال پیار کرنا شروع کر دے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث اندر حسنین کریمین دی محبت نو رسول دی محبت بھی قرار دیتا ہے تے رب رحمان دی محبت بھی قرار دیتا ہے ایک حدیث کے اندر پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہم اللہم انی احبا فاحب من یحبا فرمایا اللہ میں شہزادے نال پیار کرنا حضرت حسن دے بارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میں شہزادے نال پیار کرنا تم بھی اس نال پیار کر جڑا اس نال پیار کرے تم بھی اس نال پیار کر انہوں بھی اپنا پیارا تے محبوب بنا لے اور ایک اور حدیث کے اندر محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ان الحسن والحسین یہ میرے دو نواسی دل حسن تے حسین نے جڑا بندہ انہاں نال محبت کرے گا فقد حبنی وہ میری محبت کردا میرے نال محبت کرے گا ومن بغضہما فقد بغضنی جڑا انہاں نال دشمنی رکھے گا وہ میں محمد نال دشمنی رکھے گا مانا کیجئے جڑا انہاں دا سجن ہے وہ میرا سجن ہے جڑا انہاں دا دشمن تے انہاں دا نفرت رکھن والا ہے وہ ظالم میں محمد نبی نفرت رکھن والا ہے میرا بھی دشمن ہے میرے اللہ بھی بغض رکھن والا انسان ہے حضرت یعلا بن مرہ عمری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعوت تے جا رہے سا بازار دے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نال حضرت حسن کو بھی لے آوے ابو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال لے نے ابو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم راستے اندر کہ چند افراد دے کول کھڑے ہو گئے گفتگو کرنا شروع ہوئے حضرت حسین بچپن اندر سن اپنے تھانڈیاں ساتھیاں دہانیاں دے نال کھیلنا شروع کر دیتا ہوئے پھر دینے ٹہلنا ملنا شروع کر دیتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے گفتگو تو ابو پیغمبر حسین کو پکڑ دینے حضرت حسین نے کہیں دوڑ کے ادھر کہیں ادھر یعنی جب باپ اپنے پتر میں بیٹھ کے آواز مار دے آجا پتر آجا لاڈ کر دے تے پیار کرتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لاڈ کیتا ہے پیار فرمایا حضرت حسین کہیں ادھر جا رہے نے کہیں ادھر دوڑ کر دینے کہیں ادھر دوڑ دینے کہیں ادھر دوڑ دینے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پڑھ کے حضرت حسین کو پکڑ لیا ہوئے آقا نے ایک ہاتھ حضرت حسین دی گھٹی تے رکھیا ہوئے ایک ہاتھ حضرت حسین دی ٹھوڑی تے رکھیا ہوئے نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین دے ہونٹاں دے اوتے اپنے ہونٹ رکھ کے لب رکھ کے فرمایا دو سیدھا اتنا فرمایا حسین منی وانا من حسین فرماتے ہیں لوگوں سن لو حسین میرے بچوں حسین میرے بچوں میں حسین بچوں حسین سبتم من الاسباد حسین میری نسل دا ایک نسل بچوں ایک انسان ہے حسین میرے نواسیاں بچوں ایک نواسا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین میرے بچوں میں حسین بچوں ہاؤٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا ہاؤٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار کتنا گہرا حسین دا ہاؤٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا نانے نال پیار کتنا گہرا حسین دا اما جی دی فاطمہ تے بابا سونا علی ہاشمی خاندان شان بھی پلیے ہمیں دور دور بیٹھ کے گلا نہ کرے کل شہروں میں مانتے آج دستار بھی لمبی کل سماعت کر ہاشمی خاندان شان بھی پلیے اونچائے گرانا اونچائے ڈیرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا اونچائے گرانا میرا مقام میرا قیدہ میرا منحج اونچائے گرانا تے اونچائے ڈیرا حسین دا ہونٹ میرے آقا دیتے چہرہ حسین دا لوگوں میرا دل میری روح میرا چین لوگوں میرا دل میری روح میرا چین
بچپن کتنا سنہرا ہے حسین دا ہوٹ میرے آقا دیتے چہرہ ہے حسین دا آقا دی کندیاں دی جدوں آقا دی کندیاں دی جدوں بندے ہون گے ویکھ ویکھ یار اصحاب کہندے ہون گے زلفاں نے آقا دیا زلفاں نے آقا دیا چہرہ حسین دا ہوٹ میرے آقا دے دے چہرہ حسین دا نانے نال پیار کتنا گہرا حسین دا ربانی مینوں فخر ربانی مینوں فخر حسین پیر میرا جتھے نہیں حسین اوتھے اج بھی ہنیرا ربانی مینوں فخر حسین پیر میرا جتھے نہیں حسین اوتھے اج بھی ہنیرا ساڈیاں ایماناں چ سویرا گے حسین دا ہوٹ میرے آقا دے تے تیرا حسین دا اونچا گھرانہ اونچا ڈیرا حسین دا ہوٹ میرے آقا دے تے تیرا حسین دا کون سیدنا حسین حسن تے حسین رضی اللہ عنہما یہ دونوں میرے نبی دے شہزادے نے یہ دونوں جنتی نواب نے یہ دونوں جنتی سالار نے یہ دونوں جنت دے بادشاہ نے ہاں نوجواناں دے سردار حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پیار کینا کیتا ہے میرے محبوب پیغمبر انہاں دے پوسے دے کے رحمت محسوس کر دے انہاں دی خوشبو سونگ کے محبوب پیغمبر راتا محسوس کر دے ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وما ریحانتا یا من الدنیا اے میرے سیابا اے اسامہ بن زید اے جنہ میرے نواسے نے اے تمہیں میرے گلستان دے پھول نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے یار حضرت اسامہ نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں اے تمہیں میرے پھول اے میری راحت نے میری خوشبو نے ریحانتا یا گلشن محمدی دے دو پھول نے کتے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دامداد محبت دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کدی حسن حسین گودی تے بٹھا لیتے ہاں کندھے تے بٹھا لیتے گودی اندر سوار کر لیتے ایک دن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر نماز پڑھان واسطے تشریف لے آئے محبوب پیغمبر نے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں دے وچوں ایک نو گودی اٹھایا تے مسجد لے آنداوے جماعت دا ٹائم ہویا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک لاگے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ بٹھا لے آوے جب جماعت شروع کی تھی محبوب پیغمبر نماز پڑھ دیا سجدے اندر چلے گئے جو سجدے اندر چلے گئے کمر اٹھ گئی شہزادے اٹھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کمر مبارک دے سوار ہو گئے محبوب پیغمبر نے اپنے شہزادے دی پریشانی نہ دیکھنے کی وجہ تو محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادے کو خوش کرنے کی وجہ تو سجدہ لمبا کر دیتا ہوئے صحابہ فرماتے ہیں اسی پریشان ہو گئے پتہ نہیں بھئی آ گئی ہے پتہ نہیں کوئی حادثہ نما ہو گیا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ دل کو ایک جیسے ہونگے آج ایک سجدہ چھوڑ دی بعد لمبا نہ کر دیتا ہوئے سلام پھیرا محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ فرماتے ہیں اللہ دے پیغمبر آج معاملہ کی ہو گیا آج نہ سجدہ لمبا کیوں کر دیتا ہوئے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سجدے اندر گیا تے میری کمر مبارک دے میرا شہزادہ سوار ہو گیا میں ایسی پریشانی نہیں دیکھ سکتا سی میں سوچا کتے گر نہ جائے میں انہوں خوش کر دی خاطر اپنا سجدہ ہی لمبا کر دیتا ہوئے باؤں حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک دے پیارے واصلات نے ہر ایک حدیث دے اندر حضرت حذیفہ فرماتے ہیں میں ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت لیٹ ہو گیا امی میری پتہ لگا فرمان لگے حذیفہ کتنے رہا ہے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا یار اپنی وعدہ فرماندہ مصروفیت دی وجہ تو مل نہیں سکیا فرمان لگیا جا جا کے میرے واسطے اپنے واسطے حذیفہ نبی صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کو دعا فرما. ایک مشہور ترین واقعہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار مسجد اندر آ گیا ہے, مغرب کی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی ہے. آقا اذکار اندر مشغول رہے نے, مسجد اندر ہی بیٹھے رہے نے. عشاء کی نماز کا ٹائم ہویا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اندر بیٹھے رہے نے. ہاں گفتگو شنید ہوتی رہی ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے گھر جان لگے. حضرت عمر فرماتے ہیں میں بھی بولے بولے کہہ رہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نال, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے خراما چل پیا. راستے اندر میں دیکھے ایک بندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نال میں بھی گفتگو ہوئے, میں نہیں جانتا وہ کون بندہ ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے نال گفتگو نہیں کی ہے. فرمان لگے پھر اچانک ہی غائب ہو گیا ہے. محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم چل پے. حذیفہ فرماتے ہیں میں بھی چل پیا. جو میں چلیا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قدمہ دیا کی آواز سنی. محبوب پیغمبر پیچھے مڑ کے فرماتے ہیں کون ہے؟ ہاں حذیفہ لگنا ہے. کہنے لگے اللہ دے پیغمبر حذیفہ. فرمایا کیڑے مقصد میں آئے اس وقت؟ فرمان لگے اللہ دے پیغمبر میری ماں نے مینوں ڈانٹی ہے, مینوں تہاڈی خدمت اندر بھیجی ہے, جا کے میرے واسطے تے اپنے واسطے بخشش کی دعا کروا کے آ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں غفر اللہ لک ولی امک, اللہ تینوں بھی معاف کرے تیری ماں نوں بھی معاف کرے. نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حذیفہ اس بندے نوں جاندا ہے کون سی؟ کہنے لگا اللہ دے پیغمبر ویکھیا ضرور ہے لیکن سیان چ نہیں آ سکیا. پھر اچانک ہی غائب ہو گیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملک من الملائکۃ لم ينزل لم يهبط قبل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آسمان دا ایک نورانی فرشتہ وچ ایک فرشتہ سی جڑا اج تو پہلے کدی زمین تے نازل نہیں ہویا, اج نازل ہویا. ایک تے رب دا سلام لے کے میرے واسطے آیا ہے, نال ایک خوشخبری سنان واسطے آیا ہے. میں سلام پیش کیتا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو. نال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو نے بشارت دیتی ہے, بشارت کی ہے وَيُبَشِّرُنِي أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ سَيِّدَةَ فَاطِمَةَ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مینوں اللہ دا سلام بھیجی ہے, نال مینوں خوشخبری سنائی ہے. اے محبوب پیغمبر اج پہلے دن میں زمین تے اتریا, میں خوشخبری دے رہا ہاں اے تواڈے شہزادے جنتی نوجواناں دے سردار ہون گے, انہاں دی ماں جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی. اے بشارتاں مل گئیاں نے محبوب پیغمبر دے انہاں دلارے سے ساتھی شہزادیاں نوں. کون حضرت حسین حضرت حسن رضی اللہ عنہما جنتی جواناں دا حسین بادشاہ, جنتی جواناں دا بادشاہ حسین بادشاہ. نعرہ حسینیہ دوا حسین وا, جنتی جواناں دا حسین بادشاہ. نعرہ حسینیہ دوا حسین وا. کتنا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے, کتنا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے. بابا جی دا علی تے کملی والا نانا ہے, کتنا اونچا سید حسین دا گھرانہ ہے. بابا جی دا علی تے کملی والا جی دا نانا ہے. ویر جی دا حسن تے ماں زہرا. نعرہ حسینیہ دوا حسین وا. آقا کی دا سجدہ اے اٹھے بیٹھ جاندے نے, آقا کی دا سجدہ اے اٹھے بیٹھ جاندے نے. گر نہ جانے آقا سر نہ اٹھاندے نے, گر نہ جانے آقا سر نہ اٹھاندے نے. حسین لئی آقا کیتا لمبا سجدہ, حسین لئی آقا کیتا لمبا سجدہ. نعرہ حسینیہ دوا حسین وا. قیمتی جملے تے قیمتی باتاں عقیدے دا مصرع چواں خلفاء نو منیا امام ابو بکر عمر عثمان علی نو حضرت حسین کریم امام منیا میں حضرت حسینیہ حسین
تعالیٰ نے کردار کو سامنے رکھ دیا اسی کسی کا بھی انکار نہیں کرتے اسی ابو بکر کی عظمت نو سلام پیش کرنے حسین تے عمر نو سلام پیش کرنے عثمان کا بھی احترام کرنے علی نو بھی قدر دی نگاہ نال دیکھنے کسی کا انکار نہیں اونچی شان والے نے سانی فکر تے کردار حسینی ہے چواں خلفاء نو نہ منیا ایمان اصلی حسینی نہ چواں دے غلام چواں خلفاء نو نہ منیا ایمان اصلی حسینی نہ چاراں دے غلام معاویہ دے نال کیتی دعا نے سنا معاویہ دے نال کیتی دعا نے سنا نعرہ حسینیہ دعا حسین واہ حسین واہ جنتی جوانیاں دا حسین بادشاہ واہ نعرہ حسینیہ دعا حسین واہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہاں نبی پاک نے صبح پیار کیتا ہے شامی پیار کیتا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں نے بھی پیار دامدار اپنایا ہوئے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے یار سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسین دے نال کے جنازے اندر شامل ہوئے جنازے تو واپسی تے جدوں گردوں کے پار پہ گیا حسین دے قدماں تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیار دامدار اپنایا اپنی پاک مبارک اتار کے اپنے بھتیجیاں دے نال پیراں صاف کرنا شروع کیتا ہے حضرت حسین دی اکھاں دنیا نے چاچا جی یہ کی کر رہے ہو تہاڈی شان اونچی ہے تہاڈی عمر بھی بڑی ہے تسی نبی پاک دے محدث جے تسی امت دے محدث جے تسی نبی پاک دے یار تے صحابی جے ہاں اے توہین اے جناب کیوں کر رہے ہو مینوں کیوں شرمندہ کر رہے ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے فرمایا ابو ہریرہ اے امت دا محدث ہے فقیر امت ہے فرماتے ہیں اے بھتیجے گل تیری ٹھیک ہے عمر میری بڑی ہے اللہ نے مجھے حدیث بڑھا دیتا ہے لیکن تیری شان بھی کم نہیں میں تیرے نام عجیب و سنیا ہے اللہم انی احبہ فاحبہ اللہ جیڑا اے دینا محبت کرے تو دینا محبت کر میں تے آتے اللہ تے رسول دی محبت حاصل کرن دی خاطر تیرے نام محبت پیا کرنا تیرے قدماں صاف پیا کرنا تیرے جوڑے صاف پیا کرنا مانا کیے جیڑا حسین دے قدماں تے بیٹھ جائے رب نو پیارا لگ جائے جیڑا حسین دے نال محبت کرے وہ اللہ دا پیار آوے اے امیر دام تراشیاں نے اے حدیث ہو کے کیویں حسین دا منکر ہو سکدا ہے کیونکہ یہ حدیث قرآن دے عمل کرن والے لوگ نے آئیے ذرا غور فرمائیے ساڈے پیار دے انداز دا ساڈا پیار دے اندازہ دیکھ لو اسی او بہت جماعت اج لوگ کہندے نے نعرے تے سارے مار دے نے اسی حسینیہ لیکن کردار بہت دور دی بات ہے انہاں دی سیرت نو کسی نے پڑھایا کوئی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شہزادیاں نال پیار کردے تے دم کریا کردے نظرے بد تو بچن واسطے انہاں شہزادیاں دے نال فرماندے نے جویں تہاڈا باپ ابراہیم اپنے دو پتراں اسماعیل تے اسحاق نوں دم کریا کردے سن میں بھی اپنے مواسیاں نوں حسن